وعلیکم السلام۔ دیکھیے، سلاد بذات خود ایک دعا ہے، اور خاص کر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں، الدعاء قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعا ہے، اور پھر الذکر بعد السلام، سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ تشہد جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی آپ کی محبوب ترین دعا ہے وہ مانگیں۔ ایک مومن کا اس میں امتحان بھی گویا ہوتا ہے کہ ہماری محبوب ترین دعا کیا ہے، یعنی اگر کسی سے پوچھی جائے کہ ایک دعا آپ مانگو، سب سے محبوب ترین تمہاری دعا کون سی ہے، تو یقین کیجئے ایک مخلص مومن کے لیے سب سے محبوب ترین دعا یہ ہونی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے۔ اور اس کے بعد پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمام صالحین کے اوپر اس کی سلامتی ہو۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو یہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ وہ فرشتے دعا لے کے اس بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شیطانی فلسفہ دیا ہے ان مولویوں نے اور پیروں نے اور ان مفسرین نے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خود ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، نبی علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں موجود۔ اور دوسرے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ادھر تو موجود نہیں ہوتے ہیں، ہاں البتہ قبر کے اوپر جا کے پڑھو تو وہاں قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں تمہارے درود کو، خود جواب دیتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ فتویٰ ہے، اور سارے ان مسلکوں کا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہ عقیدہ چلا ہے احمد ابن حنبل سے، اور پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، سب نے آگے اس کو بڑھایا ہے کہ نبی علیہ السلام درود کو خود سنتے ہیں۔ اور وہ جھوٹی روایت انہوں نے مسند احمد بن حنبل سے لے لی کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اور یہ ساری چیزیں کہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، درود کے ہوں یا جو بھی دوسرے جتنے اعمال ہیں۔ اور یہ جو صلاۃ و سلام جسے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ تو ایک دعا ہے جو اللہ کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتے لکھتے بھی ہیں اور ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسری منکر روایت ان کی یہ ہے کہ اگر دور سے کوئی پڑھے تو وہ فرشتے اللہ نے پھر الزام اللہ پر لگا رہے کہ اللہ نے وہ رکھے ہوئے فرشتے چھوڑے ہوئے، اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمن راشدی کا مضبوط عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ علی انجینئر ہو، اور یہ ہو کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہاں کچھ نہ کچھ پیش ہوتا ضرور ہے۔ تو اس انداز سے ان کے یہ آگے ہیں۔ تو یہ اصل میں دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے ہیں، تو اس لیے ہم یہ ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ جب دعائیں مانگ لی اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر اذکار ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یا آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اذکار کے اندر آتی ہیں، اللہ کے حمد و ثنا آپ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو مولویوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، خاص کر اجمی مولویوں نے، کہ فرض نمازوں کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر یہ آگے آگے وہ دعا مانگتے ہیں مولوی صاحب، وہ دعائیں بھی ان کی اکثریت کی مشرکانہ ہیں، اور پیچھے مقتدی آمین 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 کہتے ہیں۔ یہ بالکل نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور ابھی بھی کتنے یہ لوگ ہیں یعنی اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کے اندر اسی طرح دعا جو ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی جاتی، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی دعا میں بھی اس طرح ہاتھ ہی نہیں، اجتماعی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، سوائے صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی جو صلاۃ ادا کی جاتی ہے، بارش مانگی جاتی ہے اللہ سے، تو اس میں صرف نبی علیہ السلام نے اٹھائے ہیں، اور اتنے اٹھائے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی، بس اس کے علاوہ کسی اجتماعی دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ باقی اگر کوئی اٹھاتا ہے تو بدعتی ہے بھائی۔